السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجر نسب پر بات کی تھی۔ ان کی فیملی ٹری کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور ہم نے پروف کیا تھا کہ کس طرح ان کا شجر نسب جا کر عبد مناف سے ملتا ہے، اور ہم نے پروف کیا تھا کہ عبد مناف کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ہشام، اور پھر ہشام کے بیٹوں میں سے ایک تھا جس کا نام تھا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ان کی بچپن کس طرح گزری، اور ان کے بچپن کے بعد اور نبوت سے پہلے ان 40 سالوں میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، اور اگر اسلامی کیلنڈر کی بات کی جائے ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 ربیع الاول تھا، اور اگر ماڈرن کیلنڈر کی بات کی جائے اپریل کا مہینہ تھا اور 22 اپریل کا دن تھا، اور 571 اے ڈی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ جگہوں پر 570 اے ڈی ہے، کچھ جگہوں پر 571 اے ڈی ہے، لیکن جو اتھینٹک ہے وہ ہے 571۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سب سے جو بیسٹ بک ہے دنیا میں، جس نے ایوارڈ بھی لی ہے 1979 میں، وہ ہے دی سیل نیکٹر، ریٹن بائی المختوم۔ المختوم نے بھی اس کتاب میں 571 کا کہا ہے۔ سو صحیح جو اتھینٹک جو ایئر ہے وہ ہے 571 اے ڈی۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب عبداللہ ان کی پیدائش سے تقریباً 2 مہینے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، لیکن جو اتھینٹک روایت ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ان کے دادا پر تھی۔ تو جب وہ پیدا ہوئے، ان کی امی، ان کی مدر نے ان کے دادا عبد المطلب کو انفارم کیا اباؤٹ دی برتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبد المطلب کو پتہ لگا اس بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، وہ کافی خوش ہوئے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل بھی ادا کی، اور فرسٹ ٹائم انہوں نے ان کو محمد کے نام سے پکارا۔ سو مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان کا جو نیم تھا وہ انہوں نے ان کو کہا، اور انہوں نے ان کا نام محمد رکھا تھا۔ اور یہ ایک ایسا نام تھا کہ عربین وہاں پر جو لوگ تھے، قبیلے تھے، ان میں یہ کوئی کامن عام نیم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ہم سوسائٹی میں ایسا نیم رکھتے ہیں جو کہ کامن ہوتا ہے، ہم کوئی ایسا نیم نہیں رکھتے کہ وہ کامن نہیں ہوتا، جو ہم نے پہلے نہیں سنا۔ انہوں نے محمد نیم اسی لیے رکھا کہ وہ وہاں پر ایک کامن نیم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پر ایک رواج تھا، ایک ٹریڈیشن تھا، ایک رسم تھا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دور، ٹاؤن سے دور، گاؤں کے علاقوں میں ان کو بھیجتے تھے، کسی کو سونپتے تھے۔ کچھ عورتیں آتی تھی، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور وہ بچوں کو وہاں پر لے جاتے تھے، اور وہاں پر بچے دور علاقوں میں جو ڈیزرٹس کے اندر گاؤں ہوتے تھے وہاں پر وہ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر انوائرمنٹ اچھا ہوتا تھا، سو ان کی صحت اچھی ہوتی تھی، ان کی جو گروتھ تھی وہ ہیلتھی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی جو لینگویج تھی عربک، اس میں فلوئنسی بھی آتی تھی، وہ ان کے ساتھ لینگویج وغیرہ بھی بولتے تھے۔ سو کچھ ٹائم کے لیے بچے وہاں پر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے سو ان کو بھی وہاں پر انہوں نے بھیجا۔ جس قبیلے کی طرف ان کی امی نے ان کو بھیجا، وہ قبیلہ مکہ سے دور ایک علاقہ ہے، ڈیزرٹ آف حدیبیہ۔ یہ وہ مقام ہے جدھر بعد میں ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی بٹوین مدینہ، بٹوین قریش اینڈ پروفٹ پیس بی اپان ہم، اور جس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی۔ تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کا نام تھا بنو سعد بن بکر۔ اس قبیلے سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ بن ابی اس کا نیم تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس میں لیا، کسٹڈی میں لیا، اور وہ ادھر ان کو لے کر گئی۔ اس دوران کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس تھی، ان کی کسٹڈی میں بہت سارے ایونٹس بھی ہوئے، جو کہ کچھ حدیث شریف بھی ہے کہ حلیمہ کا کہنا تھا کہ اس ٹائم
ایک فیمائن تھا، ایک قحط تھا. سو جو شیپس ہوتے تھے، گوٹس ہوتے تھے، بیل بکری ہوتے تھے، کیٹلس ہوتے تھے، ان کو صحیح خوراک نہیں مل رہا تھا، اور لوگ جو تھے پھر ان کو دودھ کا مسئلہ تھا، وہاں پر بہت بڑا ایک مسئلہ تھا فیمائن کی وجہ سے. سو حلیمہ کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لیا، سو ان کے جو شیپس گوٹ وغیرہ ہوتے تھے ان کو کھانا بھی صحیح مل رہا تھا، باقی ان کے جو ساتھی وغیرہ ہوتے تھے ان کے شیپس کو وہ صحیح طریقے سے ان کو گراس وغیرہ نہیں مل رہی تھی، اور جو حلیمہ کے جو کیٹلز وغیرہ تھے سو ان کو گھاس وغیرہ بھی مل رہی تھی، اور وہ پیٹ بھر کر آتے تھے گھر. سو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے معجزے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسٹڈی میں تھے، سو انہوں نے ان معجزوں کو، ان کا ایکسپیرینس ان کو ہوا. اور پھر بعد میں انہوں نے وہ کافی پریشان ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی ماں کو واپس جو تھا ان کو سونپ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے، سو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئے سو ان کے والد صاحب نہیں تھے، تو ان کی رسپانسبلٹی ان کے گرینڈ فادر جو ان کے دادا تھے عبد المطلب ان کے اوپر تھی. اور عبد المطلب تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، ان کی عمر 8 سال کی تھی کہ جب عبد المطلب ان کے دادا کی ڈیتھ ہوئی. اور پھر ان کے وفات کے بعد ان کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ ان کے ایک چچا تھے جس کا نام تھا ابو طالب. ابو طالب ان کے ایسے چچا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزیز تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سٹارٹ کی، سو چونکہ وہ ان کے دین کو فالو بھی نہیں کر رہے تھے، ان کے فالوورز بھی نہیں تھے، حالانکہ جب ان کی وفات ہوئی اس ٹائم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کریں. سو ابو طالب نے ان کو یہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا دین سچا دین ہے، آپ جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ ایک سچا خدا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا، آپ کے خدا پر یقین نہیں کر رہا، آپ کے مذہب پر یقین نہیں کر رہا، کیونکہ پھر پوری عربین میں لوگ کہیں گے کہ ابو طالب ڈر گیا. سو اسی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن جب وہ زندہ تھے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا بڑا تھا، سردار تھا، اور لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہیں گے سو پورا بنو ہاشم قبیلہ ہمارا خلاف کھڑا ہو جائے گا. سو وہ قبیلے سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ابو طالب ان کے پیچھے کھڑے تھے. اور جب وہ ان کے پیچھے کھڑے تھے سو 10 سال انہوں نے مکہ میں کافی پریچنگ بھی کی، پرسیکیوشن بھی اس پر ہوا. لیکن 10 سال مکہ میں بہت سارے ان کے دشمن بھی تھے، لیکن ابو طالب ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے باقی ٹرائبس ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے سو پھر وہ مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. سو جب وہ عبد المطلب وفات ہوتے ہیں سو ان کے چچا ابو طالب ان کی جو ہے پھر پرورش وغیرہ کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے. یہ ایک اور واقعہ ہے امپورٹنٹ. وہ 12 سال کے تھے اور فرسٹ ٹائم 12 سال کی عمر میں وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا گئے. عربین پیننسولا سے لوگ سیریا تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے، وہاں سے وہ مال وغیرہ لاتے تھے، جو ان کے اپنے اشیاء، خوراک کی اشیاء یا باقی جو امپورٹنٹ جو فنڈامنٹل جو چیزیں ہوتی تھی سو وہ وہاں سے وہ امپورٹ کرتے تھے. سو بزنس کے سلسلے میں سارے جو ٹرائبس کے چیف تھے وہ وہاں پر آتے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا گئے، شام گئے. اور جب وہ شام گئے سو وہاں پر ایک مونک تھا. مونک جو کرسچن کا پادری ہوتا ہے، وہاں پر ایک مونک تھا جو وہاں پر ایک صوبہ تھا جسے ہم بصرہ کہتے ہیں سیریا میں. اور وہاں پر اب بھی ایک وہ مناسٹری اب بھی ہے، جس مناسٹری جہاں پر مونکس رہتے ہیں ان کو ہم مناسٹری کہتے ہیں. آپ یعنی جس طرح فار ایگزامپل مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے جس میں ہمارے امام بیٹھتے ہیں، سو اسی طرح جو کرسچن ہوتے ہیں ان کے جو مونکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ چرچ میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا جو مونکس ہوتے ہیں وہ جدھر بیٹھتے ہیں انہیں ہم مناسٹری کہتے ہیں. بصرہ میں اب بھی وہ
مناسٹری موجود ہے، لوگ ادھر وزٹ کرتے رہتے ہیں. اس مناسٹری میں ایک مونگ تھا جس کا نام تھا بحیرہ. فرسٹ ٹائم وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، سو وہ چونکہ وہ ان کا تعلق کرسچینٹی سے تھا، اور کرسچینٹی میں بھی ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا. سو انہیں کچھ سائنس، کچھ نشانات کی وجہ سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے جس کا نام محمد ہے. اور انہوں نے کچھ نشانات وغیرہ کے بارے میں ابو طالب کو بتایا کہ آپ کو یہ بچہ ادھر نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر رومنس کی حکومت ہے، اور اگر رومنس بچاہت ان کو پتہ لگ جائے گا ان کے بارے میں، تو وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے ساتھ کر کے انہیں واپس پھر مکہ بھیجا. تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ عربین پیننسولا سے باہر جب سیریا جاتے ہیں، تو وہ 12 سال کی عمر میں جاتے ہیں. اور پھر ان سیریا سے پھر وہ بیٹل آف ہنین اور بیٹل آف تبوک، پھر بعد میں وہ ان سے ٹکر لیتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، ان کے درمیان کلیشز ہوتی ہے. اور پھر بیٹل آف یرموک میں ہم نے دیکھا کہ پورا سیریا، شام کا جو علاقہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں وہ مسلمانوں کے قبضے میں پھر آیا. اسی طرح اگر ان کی شادی کی بات کی جائے حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکوپیشن کی بات کی جائے، شروع میں وہ کچھ خاص اوکوپیشن تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ بنی سعد ایک قبیلہ تھا، ان کے کچھ بکریاں وغیرہ ہوتے تھے، سو وہ ان کو مطلب باہر ان کی مطلب ایک شیپٹ کا کام انہوں نے کیا ان کے ساتھ. اس کے بعد حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک خاتون تھی، اور وہ ایک بزنس وومین تھی، اور وہ لوگوں کو پیسے دیتی تھی، اور اس کے بدلے میں لوگ ان کے مال کو سیریا، شام کے علاقے میں وہ لے جاتے تھے اور وہاں پر ان کو وہ بیچتے تھے. سو ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کیا کہ آپ جو ان کا جو قافلہ تھا، جو کاروان تھا، آپ ان کو لیڈ کریں، ان کو وہاں پر لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح کیا جس طرح انہوں نے بتایا. اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پیسے انہوں نے جنریٹ کیے، جو چیزیں انہوں نے بیچے وہاں شام میں، سو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی انکم جنریٹ کیا. اور حضرت خدیجہ اس سے کافی متاثر ہوئی کہ وہ کتنے ایماندار تھے، صادق تھے، اور سو وہ ان سے کافی امپریس ہوئی. جو ڈیلنگ ان کے درمیان ہوئی، سو اس سے حضرت خدیجہ کافی امپریس ہوئی. حضرت خدیجہ کی عمر اس ٹائم 40 سال تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. لہٰذا حضرت خدیجہ نے ان کی ایک دوست تھی جس کا نام تھا نفیسہ. سو انہوں نے نفیسہ کو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لہٰذا انہوں نے اپنے دوست، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے وہ ان کو پروپوز کیا، ان کو شادی کا پیغام بھیجا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کی، اور پھر آخر میں ان کی شادی ہوئی. حضرت خدیجہ ان کی ایسی بیوی تھی کہ جب وہ وفات ہوئی، سو ان کے وفات تک انہوں نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی تھی. اور سب ان میں سے جو ان کی جو جتنے بھی جو بیویاں تھیں ان کی، سو سب میں عزیز اور سب سے زیادہ جو ان کا جو لگاؤ تھا وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ تھا. اور سب سے پہلی ایک خاتون بھی تھی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. جب وحی نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، وہ مطلب کافی گھبرائے ہوئے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ نے ان کو سنبھالا، ان کو کہا، ان کو حوصلہ دیا، اور ان پر یقین بھی کیا. اور ان کے جو کزن تھے، ورقہ ان کا نام تھا، ان کے پاس بھی ان کو لے کر گئی. سو وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی ان کا ایک کافی سپورٹ بھی تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے تھے، سارے بچے ایکسیپٹ ابراہیم، وہ سارے حضرت خدیجہ سے تھے. 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے، اور 4 بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ سے تھی. ایک ہی بیٹا تھا ان کا ابراہیم، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ماریا، ایجپٹ سے ایک سلیو تھی. ان سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، اور باقی بچے جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے تھے. ان کی تقریباً 12 ان کی بیویاں تھی کمپلیٹ. اس کے علاوہ ان کے تقریباً بیویوں کے علاوہ ان کے 2 لونڈیاں بھی تھی. اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے سارے بچے صرف حضرت خدیجہ سے تھے اور ایک بیٹا جو تھا وہ ماریہ سے تھا، سو وہ ان کو کافی عزیز تھی۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہوتا ہے اس بیچ، وہ کعبہ کی مرمت ہوتی ہے، کچھ مطلب موسم کی وجہ سے یا کچھ فلڈز وغیرہ کی وجہ سے کعبہ جو تھی وہ ان کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، سو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ جب وہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، سو اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیکرڈ جو سٹون تھا حجر اسود، اس کو کون رکھے گا؟ 2-3 قبیلے تھے، ان کا ڈسپیوٹ تھا اس کے اوپر کہ ایک کا کہنا تھا کہ یہ ہم رکھیں گے، دوسرے کا کہنا تھا کہ یہ ہم رکھیں گے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کل صبح جو بندہ پہلے آئے گا ادھر کعبہ میں وہی اس سٹون کو اپنی جگہ پر رکھے گا۔ اور پھر صبح جب لوگ آئے سو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے وہاں پر وہ پتھر جو تھا انہوں نے وہاں پر رکھا تھا۔ یہ ایک وہ ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ ٹرائبس تھے، ان کے درمیان ایک سیکریلیجس ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں بھی فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شرکت کی، اور اس نے شرکت اس طرح کی کہ ان کے جو ایک چچا تھے ان کو صرف انہوں نے ایک وہ دیا تھا، ایک ایرو دیا تھا، اٹھا کر دیا تھا، باقی انہوں نے اس جنگ میں کوئی شرکت نہیں کی تھی۔ اور پھر اس جنگ کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، کنفیڈریسی ہوئی، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ایکسپیرینس بھی حاصل کیا۔ سو یہ کچھ واقعات تھے جو آپ سب کے لیے کافی امپورٹنٹ تھے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور نبوت سے پہلے کے واقعات تھے، کس طرح وہ پیدا ہوئے، ان کی بچپن کس طرح گزری، اور پھر جو باقی جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔